الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، وہ 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک ماں باپ بڑی محبت کرتے ہیں اولاد کے ساتھ، اور ان کی محبت بھی جو ہے وہ بے لوث ہوتی ہے، اور جو والدین اولاد پر شفقت کرتے ہیں کوئی اور شفقت کر نہیں سکتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل یہ حقیقت ہے کہ والدین جیسی محبت اور والدین جیسی شفقت جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ مقام جس جگہ پر سگی ماں اور سگا باپ بھی آدمی کو چھوڑ جائے گا نا، قرآن جس کو بیان کرتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، آدمی اس دن اپنے بہن بھائیوں سے بھاگے گا، ماں باپ بھاگیں گے اولاد سے۔ وہ مقام جہاں پر ماں باپ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے نا، جہاں ماں باپ بھی نہیں جائیں گے، وہاں پر جو ہستی کام آئے گی نا وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس قدر پیار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کرتے ہیں نا، اتنا پیار والدین بھی اپنی اولاد سے نہیں کرتے۔ اتنی محبت میرے آقا، اتنی شفقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو روئے، راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیے، قیام کیے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم سوجن آ جاتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے دعائیں کرتے تھے، کس کے لیے اپنے رب سے مانگتے تھے، کس کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے، حالانکہ وہ خود تو سید المعصومین ہے، وہ تو معصوم ہے، ان سے تو گناہ کا صدور ہونا ہی محال ہے، وہ تو ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی بخشش فرمائی ہے، پھر بھی وہ رب کی بارگاہ میں اتنی گریہ وزاری اور اتنا رو رہے اور اتنی دعائیں کر رہے ہیں، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی امت کے لیے کر رہے ہیں۔ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سیر کی کتب میں لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور ہونٹ مبارکہ جنبش کر رہے تھے، جن سے یہی صدائیں تھی ربی حبلی امتی، میری امت کا معاملہ مولا میرے سپرد کر دے۔ اتنا پیار کرنے والے آقا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اپنے اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ مقام میں گئے، اس مقام پہ بھی جب اپنے رب کے ساتھ خلوت میں تھے اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، امت کو یاد رکھا، وہاں بھی اپنی امت کے لیے ہی مانگا، اللہ اکبر، وہاں سے لے کر بھی اپنی امت کے لیے آئے۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مزار مقدس کے اندر جب اتارا تو پتلی پتلی جو گل قدس کی پتیاں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے، رحمت کے پھول جھڑ رہے تھے، اور ان ہلکی ہلکی جنبش سے بھی یہی آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنا پیار کرنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس شفقت کو بیان فرمایا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے، عزیز علیہ ما عنتم، اور تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، اور تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین پر کمال درجے کے مہربان ہے۔ ہمارے آقا اللہ بیان کر رہا ہے کہ اے امتیوں سنو، تمہارا مشقت میں پڑ جانا نا ان پر بہت گراں گزرتا ہے، یہ اپنی امت کی مشقت کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کی جھلک آپ نے دیکھنی ہے تو احادیث میں آپ کو ملتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ کو پتہ فجر کی نماز کے اندر قرات طویل ہوتی ہے، اور اس وقت چونکہ عورتوں کو بھی حکم تھا وہ پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی مسجد میں، تو خواتین اس وقت مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرتی تھی۔ اب منع ہو گیا ہے، حکم تبدیل ہے تغیر زمان کی وجہ سے۔ میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے، بچے کے رونے کی آواز آئی، بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پہ یہ گراں گزرا، کیونکہ اس کی ماں میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے اور نماز طویل ہو جائے گی، اس کی ماں پر بھی مشقت پڑے گی اور اس کے قلب پر گراں گزرے گا، بچے کو بھی تکلیف ہوگی۔ میرے آقا نے نماز مختصر کروا دی اور صرف معوذتین پڑھ کر، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر مختصر کر کے نماز پڑھا دی۔ اپنے امتی کا مشقت میں پڑھنا کس قدر سرکار پر گراں گزرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، جب حج کی فرضیت کا بیان کیا نا سرکار نے کہ حج فرض ہے، تو صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہر سال فرض نہیں، زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے صاحب استطاعت پر، لیکن اگر میں کہہ دیتا تو اللہ تبارک و تعالی ہر سال حج کو فرض فرما دیتا۔ تو اپنی امت کو مشقت میں دیکھتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال حج بھی فرض نہیں فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک شریف کو بڑا پسند فرماتے ہیں، بڑا پسند فرماتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ مسواک کیا کرتے، اور مسواک کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی میٹھی اور پیاری سنت ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ استعمال فرمایا کرتے اور اتنی مسواک کے ساتھ محبت کرتے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اگر اپنی امت کا مشقت میں پڑنا ذہن میں نہ ہوتا، اگر میری امت پر یہ مشقت نہ ہوتی، شاق نہ ہوتا، تو میں مسواک کرنا بھی تم پر فرض کر دیتا۔ ظاہری بات ہے جب جو چیز فرض ہو جاتی ہے پھر اس کو چھوڑنا گناہ ہو جاتا ہے۔ صرف امت کا خیال کرتے ہوئے میرے آقا نے مسواک کو بھی فرض نہیں کیا، تو کس کمال درجے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر مہربان ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، قیامت والے دن کا حال دیکھنے والا ہوگا، جب نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین بھی تانبے کی ہوگی اور زمین دہک رہی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور اور ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اتنا ہوش ربا ماحول ہوگا۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امتیوں کے خیر خائی کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے پریشان ہوں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں طویل سجدہ کریں گے، طویل سجدہ کریں گے۔ میرا اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ کی بارگاہ سے اذن پا کر شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی جب انبیاء کرام اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، میرے آقا اپنی مسند پر نہیں بیٹھیں گے، صرف اس خیال سے ایسا نہ ہو کہ میں اپنی مسند پر بیٹھ جاؤں اور میری امت پیچھے مشقت میں پڑ جائے۔ اس وقت بھی جو مقام محمود سرکار کو ملا ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عظیم مسند تیار کی ہوگی، اس پر سرکار صرف اسی لیے نہیں بیٹھیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں وہاں بیٹھ جاؤں اور میری امت مشقت میں پڑ جائے۔ کہیں پل صراط پر ربی سلم کہہ کر اپنے امتی کو پل سے پار کروا رہے ہوں گے، کبھی میزان پر اپنے امتی کے تول بھاری کروا رہے ہوں گے، اور کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بھر بھر کے آب کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے۔
کوئی سرکار کو مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہوگا، یا رسول اللہ جہنم کا آرڈر ہو گیا ہے، یا رسول اللہ شفاعت کیجئے، بخشوائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے اس کو بخشوا رہے ہوں گے. تو میرے دوستو بھائیو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہر جگہ ہمارے کام آنا ہے، قبر میں، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ جن کی شفاعت سے ہم نے جنت میں جانا ہے، تو آج دنیا کے اندر ہم ان کے ساتھ وفاداری کرنے کا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کی اطاعت کے اندر زندگی گزاریں. ماں باپ بڑی شفقت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے کیونکہ ان کی شفقت اور محبت اولاد کے ساتھ بڑی زیادہ ہے. لیکن جن کی محبت اور شفقت ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، جن سے محبت کرنا ماں باپ سے بھی زیادہ فرض ہے، اور ایمان بندے کا کامل ہی نہیں ہوتا جب تک سب سے بڑھ کر ان سے محبت نہ کر لیں. تو بتائیے ان کی اطاعت کرنا کس قدر ضروری ہے، جن کی اطاعت کو خود رب نے فرمایا قرآن پاک میں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہونا چاہیے. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر زندگی گزاریں گے تو دنیا کے اندر بھی بھلائیاں ملیں گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. قبر میں بھی سرکار کے جلوے نصیب ہوں گے، قبر میں بھی جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، حشر میں سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ کرے تو جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بھی نصیب ہوگا. لیکن اگر آج ان کی اطاعت نہ کی، ان کی نافرمانیاں کرتے رہے، تو پھر کل قبر کے اندر کس منہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کریں گے؟ آقا نے کہہ دیا تو میری نافرمانیاں کرتا رہا، تو نے تو جو میں دین لے کر آیا تھا، جو شریعت لے کر آیا تھا، اس سے تو نے منہ موڑے رکھا. اگر سرکار نے یہ کہہ دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ حشر میں جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے، اگر سرکار نے چھوڑ دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. تو آج دنیا کے اندر ہم ان سے وفا کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں جنہوں نے ہمارے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے اور روئے. اللہ اکبر. میں اس دفعہ گیا تو میں نے وہ غار بھی دیکھی جس غار میں کئی دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر صرف اپنی امت کے لیے روتے رہے، اور اتنا روئے کہ وہ پتھر بھی وہاں کے نرم ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کے نشان وہاں بن گئے. اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں سرکار. امتی کو چاہیے اپنی زندگی سرکار کی فرما برداری میں گزارے، سرکار کی اطاعت میں گزارے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے. لوگوں کو نہ دیکھے لوگ کیا کہیں گے، فلانا کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہے گا، ہمسایہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے. جب ہم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں گے نا، انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. تو صرف اور صرف نجات کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں. اپنی چال ڈھال کو، حلیوں کو، ہر چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ کو دعوت بھی دوں گا، آپ مدنی چینل ضرور دیکھا کریں، اپنے گھروں میں مدنی چینل آن کریں، دعوت اسلامی کے ماحول کو جوائن کریں. انشاءاللہ اس نیک ماحول کی برکت سے پابند سنت بننے اور عشق رسول میں کڑنے کا ذہن بنے گا، خوف خدا دل میں پیدا ہوگا، شریعت کی پابندی کرنے کا ذہن بنے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.